वेलकम बैक। बहरिया टाउन पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, मुमताज़ नाम है। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो बहरिया टाउन में अपना घर ले, यहाँ पर प्लॉट हासिल करके तामीर करे, अपना घर बनाए। उसकी वजूहात क्या हैं? जाहिर सी बात है, जब आप बहरिया टाउन में रहेंगे तो आपको जदीद सहूलियात मैसर होंगी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मैसर होगा, बेहतरीन सिक्योरिटी निज़ाम है, 24 घंटे वहाँ पर तमाम यूटिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि वो बहरिया टाउन के अंदर रिहाइश इख्तियार करें। और बहरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जदीद तर्ज के ऊपर बनाया गया है, और पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन जैसी स्कीम्स नापैद हैं। अगर बहरिया टाउन जैसी स्कीम्स पाकिस्तान में आ जाएँ तो यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर भी बूम करेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बूम करेगा। लेकिन चूँकि बहरिया टाउन इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है, रिहायशी स्कीम है, और यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं मुल्क भर के कि वो बहरिया टाउन में अपना घर लें, अपना फ्लैट लें, अपना कारोबार करें और यहाँ पर सकूनत इख्तियार करें। इसी हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, और सलमान नकवी हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मौशी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। बहरिया टाउन जैसी सोसाइटीज़, लिविंग स्टैंडर्ड, हाई लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ पाकिस्तान में बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम भी बहरिया टाउन जैसी सोसाइटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू कर दें, मिनिस्ट्रीज़ काम करनी शुरू कर दें, तो ऐसी सोसाइटीज़ अगर आ जाती हैं पाकिस्तान में तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बहरिया टाउन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जदीद तरीन निजी रिहायशी मनसूबा, पहला मास्टर प्लान प्रोजेक्ट है। ये मनसूबा पाकिस्तान के मिडिल क्लास की तमाम बुनियादी सहूलियात को मद्देनजर रख के बनाया गया है और बनाया जा रहा है। ये जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंटरनेशनल लेवल के आवाम की खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। इसके अलावा जदीद स्टैंडर्ड के तालीमी मराकज़, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई गई हैं। बाजार हर हर आबादी हर कॉर्नर पे बाजार बनाए गए हैं और उसमें ज़रूरत की तमाम अशिया जो एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए होती हैं अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो काबिल ज़िक्र बात है, जो पाकिस्तान की किसी और रिहायशी मंसूबों में मौजूद नहीं है, यहाँ पे शानदार तफरीही मकामात फराहम किए गए हैं, जिसमें वाटर स्लाइड्स हैं, पार्क्स हैं, बच्चों के झूले हैं और दीगर बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई गई जो कि बच्चों और बड़ों सबके लिए बेहतरीन तफरीह का बास बनती हैं। इसके साथ साथ बहरिया टाउन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पर सड़कें, ये खासी कुशादा हैं, काफ़ी तवील हैं, और उसके साथ साथ सड़कों की चारों तरफ जो है हरे भरे दरख्त लगाए गए हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट करे गए हैं, जो ना सिर्फ बहरिया टाउन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि माहौल की आलूदगी को भी ख़त्म करते हैं। इसीलिए बहरिया टाउन का इलाका सबसे खुशगवार तरीन इलाका तस्वुर करा जाता है। बहरिया टाउन की तामीर, खास तौर पर मैं कराची बहरिया टाउन के बारे में बताना चाहूँगा कि तामीर से कबल ये बंजर इलाका होता था, जो कि मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद का गढ़ होता था, की वैल्यू कई गुना वहाँ के रिहायशी अफराद मुस्तकिल फ़ायदा उठा रहे हैं। बहरिया अच्छा सलमान साहब, जब बहरिया टाउन इतना ज़बरदस्त है, इसका इतना जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनके जो फाउंडर होंगे मलिक रियाज, वो उनका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो कितना ज़बरदस्त होगा, जो इस कॉन्सेप्ट को लेके पाकिस्तान में आए। उन्होंने जदीद तर्ज पे रिहायशी सोसाइटी लॉन्च की, और ना सिर्फ उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद में की बल्कि पाकिस्तान भर में की। और फिर वो एक बेहतरीन ना सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं बल्कि वो एक समाजी शख्सियत भी हैं, बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम भी करते हैं, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनकी स्ट्रेटजीज़ बड़ी मीनिंगफुल हैं, ख्वाह वो बिजनेसमैन के हवाले से हो, ख्वाह वो लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से हो, ख्वाह वो सोशल वेलफेयर के हवाले से हो। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब ने जो उनका विजन है वो नहायत ही शानदार रहा है। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली को नहायत ही मुनासिब कीमत पे शानदार सोसाइटियाँ फराहम की हैं, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने समाजी मैदान में भी बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। बहुत लातादाद पूरे पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खुले हैं,
عام عوام کی مدد کی ہے، جی سماجی منصوبے شروع کرے ہیں جو کہ پاکستان کے عوام الناس کی دن رات خدمت یقیناً اس وقت پاکستان اور پاکستانی عوام کی زبردست خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، بحریہ ٹاؤن میں ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہے جو بڑی زبردست بات ہے، اور اس سے لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ وہاں پر جدید گیس کا سسٹم ہے جو ایس این جی گیس کے اوپر مشتمل ہے، سنتھیٹک نیچرل گیس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر ہم نے پانی کا نکاسی آب کا جو نظام ہے وہ بڑا زبردست ہے، پھر الیکٹرکسٹی کے حوالے سے جو پولز لگائے گئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں، اس حوالے سے بڑی زبردست پلاننگ کی گئی ہے۔ تو یہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی جو کاوشیں ہیں وہ بھی منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کا کہنا بالکل وجہ ہے۔ یہ جدید ترین انٹرنیشنل انفراسٹرکچر ہے جو جی جو باہر سے امپورٹ کرا گیا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے، اور جی وہاں سے ماہرین کو بلا کر یہ تمام انفراسٹرکچر جس میں لائٹنگ کا سسٹم نہایت ہی شاندار ہے، بحریہ ٹاؤن رات کے وقت بھی دن کا سما پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بندوبست، میٹھے پانی کی لائنیں نہایت ہی شاندار طریقے سے جدید طریقے سے جو ہے مہیا کری گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ جی مڈل کلاس فیملی کو ملک میں جو ہے وہ رہائش پذیر جو بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کے یہ خیالات ہیں لوگوں کے۔ بالکل۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ سیکیورٹی سسٹم اتنا زبردست ہے بحریہ ٹاؤن کا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ آسائشیں میسر ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کا ایک جدید ترین انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا سیکیورٹی سسٹم بنایا ہوا ہے جو وہاں کے رہائشی حضرات کو 24 گھنٹے بہترین سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ یہ سیکیورٹی سسٹم جدید ترین وائرلیس کیمراز اور مختلف جدید ترین ایکوپمنٹ سے ان کے پاس موجود ہیں، جس کی مدد سے وہ دن رات بحریہ ٹاؤن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں سب سے بہترین رہائشی منصوبہ جس میں اتنا بہترین سیکیورٹی سسٹم موجود ہے، اور اگر ہماری دیگر جو رہائشی سوسائٹیاں ہیں یا جتنے جی جو رہائشی پروجیکٹ بن رہے ہیں، جی اگر وہ اس سیکیورٹی سسٹم کو فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بحریہ ٹاؤن تو ایک بہترین جگہ بن چکی ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے۔ ہمارا پورا ملک سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہترین اور پرامن جو ہے جگہ بن سکتی ہے۔ فاؤنڈر آف بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کی خدمات سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے تعمیراتی شعبے کے لیے بھی بہت سے اہم کام کیے، پھر سماجی خدمات بھی انہوں نے صرف کی۔ اب مستقبل کے اندر آپ ان کو کیا مشورے دیتے ہیں کہ وہ اس جدید سسٹم کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور کون کون سے اسٹیپس اٹھائیں؟ پاکستان کے اندر ظاہر سی بات ہے انمپلائمنٹ کا ریشو بڑھ رہا ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا میسج ہے؟ میں سمجھتا ہوں ملک ریاض صاحب پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹر ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کری ہے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر سے پاکستان میں آئی ہے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس میں۔ جی یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ اس انویسٹمنٹ کی جیسے ایک شاندار پروجیکٹ تو بنائے لیکن اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کو نہ صرف روزگار ملا ہے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پوری دنیا میں ایک نام بھی روشن ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے رہائشی آبادیاں موجود ہیں، اور جو کسی صورت میں بھی یو اے ای یا کسی بھی ایک جدید ترین ملک کی رہائشی سوسائٹیوں سے ان کی سہولیات کم نہیں ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، اوورسیز پاکستانی اعتماد کیوں کرتا ہے بحریہ ٹاؤن پر؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے اعتماد کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا انٹرنیشنل انفراسٹرکچر ہے جو بالکل یو اے ای اور اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی، یہاں کی ٹرانسپورٹیشن، یہاں کی ایجوکیشن سسٹم، یہاں کے میڈیکل فیسلٹیز، یہاں کے تفریحی مقامات اس قدر شاندار ہیں جو ایک بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جو ہمیشہ پہلے آ کے شکایات کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں نہ سڑکیں صحیح ہیں، نہ ہاسپٹل صحیح ہیں، نہ بازار صحیح ہیں، وہ اب خوش اور مطمئن ہیں، اور بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو پاکستان واپس آنے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس کی وجہ سے۔ اچھا سلمان صاحب، جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بحریہ ٹاؤن کو لے کر، ملک ریاض کو لے کر، اور تاکہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، ان کا امیج ڈسٹرب ہو، تو یہ سب کرنے کے حوالے سے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمارے
ایک طریقے سے امیج کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. ہمارے ایک بزنس ٹائکون ہے, بڑے پاکستان کے بزنس ٹائکون ہیں, ان کے امیج کو ہرٹ کرنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا انسان جس نے پاکستان میں اربوں خربوں کی سرمایہ کاری کی ہو, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آیا ہو, جب پاکستان جہاں پہ انویسٹمنٹ, بیرونی انویسٹمنٹ کی ویسے ہی کمی ہوتی ہے اور کوئی انویسٹر یہاں آتا نہیں ہے, لیکن یہ ملک ریاض کا کارنامہ ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ وہ بیرون ملک سے پاکستان لے کر آئے ہیں. وہ قطعی طور پہ کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈے کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے ہیں, اور یقیناً یہ وہ مافیاز ہیں جو ناکام ہو گئی ہیں, بلکہ جو اس طرح کی مافیاز ہیں وہ اس لیے کنفیوز ہیں, پریشان ہیں کہ جو سہولیات مہیا کر رہے ہیں جناب ملک ریاض صاحب اپنے پروجیکٹس میں, وہ مہیا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنے کی نیت رکھتے ہیں, اور نہ ہی وہ اس لیول کا ویژن رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نیگیٹو, اور اس طریقے سے وہ نیگیٹو ریمارکس پاس کرتے ہیں. جی ہاں, تاکہ وہ ملک ریاض کی جو پاپولیرٹی ہے, جو گراف تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے, اس میں کمی واقع ہو سکے. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بحریہ ٹاؤن ایک پاکستان کا جانا پہچانا نام ہے, ایک شناخت ہے. جب بھی کنسٹرکشن سیکٹر کی, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات ہوگی تو بحریہ ٹاؤن کا نام سر فہرست ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان کے معروف بزنس مین اور سیاستدان چودھری اورنگزیب صاحب نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ملک ریاض کی خدمات کو سراہا ہے, ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے, اور ہماری بھی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے, جب بزنس ٹائکون روزگار کے مواقع پیدا کرے گا, سستی بجلی, سستی رہائشی اسکیم, مناسب قیمت پر گیس, مناسب قیمت پر بجلی دے گا, 24 گھنٹے پانی دے گا, تمام آسائشوں سے آراستہ کرے گا رہائشیوں کو, تو اس کے لیے تو دل سے دعا ہی نکلے گی. ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے, اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر بنائے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.